وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. محترم سامعین، اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ ہم اور آپ رمضان مبارک کے مہینے سے گزر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو ایک موقع دیا ہے اپنے آپ کو بدلنے کا۔ ہم سے جو گناہ ہوئے ہیں ان گناہوں کو توبہ کرنے کا ایک موقع ہے کہ ہم اور آپ اللہ رب العالمین سے توبہ کریں، اور ایک بہترین موقع ہے قرآن سننے کا، اور سننے کے بعد قرآن ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، اور یہ تمام چیزوں کو سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کا ایک موقع ہے۔ یہ جو ماحول ہے، آپ 11 مہینے میں باقی رمضان مبارک کے بعد جو آگے جو مہینے آئیں گے، اس کے بعد آپ کو یہ ماحول نہیں ملے گا، اور نہ ہی آپ کو یہ لوگ ایک ساتھ ملیں گے۔ کوئی کہیں اور ہوگا، کوئی ظہر میں نہیں، کوئی عصر میں نہیں، کوئی عشاء میں نہیں، تو یہ ماحول نہیں ہوگا۔ تو یہ جو ہمارے پاس چند اور باقی ہے، ہم ان موقعوں کو، ان دنوں کو غنیمت سمجھے اور نیک اعمال کریں۔ اب آج آپ کے سامنے 11ویں پارے کی آدھا پارہ یعنی سورہ یونس اور سورہ ہود مکمل تلاوت کی گئی ہے۔ اب اس میں سورہ یونس کے اندر دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے دوست کون ہیں۔ اچھا، اللہ کے جو دوست ہیں، جو اولیاء ہیں، کیا ان کو کسی چیز کا ڈر ہوتا ہے؟ اللہ نے ان دونوں چیز کا جواب دیا کہ اولیاء کون ہیں اور اولیاء ڈرتے کس سے۔ اللہ نے فرمایا کہ الا سن لو، خبردار، ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے دوست کون ہیں؟ اللہ کے جو بھی دوست ہیں، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرتے نہیں، ان پر کسی چیز کی کوئی غم نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، ولا هم يحزنون، ان پر کوئی غمگینی نہیں۔ لیکن وہ کون لوگ؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو لوگ ایمان لائے اور اللہ سے ڈرنے والے، یہی اللہ کے دوست ہیں۔ اولیاء کون ہے؟ ولی کون ہے؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو ایمان لائے ہیں، وہ ولی ہے۔ آپ دیکھیں بہت سارے ایسے لوگ آپ کو دکھائی دیں گے کہ ظاہری طور پر وہ تصویر لے کر گھومیں گے، ایک ایک مہینہ تک وہ نہائے نہیں رہیں گے، اور آپ دیکھیں کہ ہمیشہ وہ اللہ کے رسول کی بات ضرور کریں گے۔ ظاہری طور پر لوگوں سے جب ملیں گے ہمیشہ اللہ اس کے رسول، اللہ اس کے رسول، اور ہمیشہ تصویر کی بات چلتے رہیں گے۔ ایسے لوگ ظاہری طور پر آپ کو دکھیں گے، آپ سوچیں گے کہ ہاں یہ اولیاء اللہ، یہ بہت ہی پرہیزگار ہے۔ اور کچھ ایسے لوگ بھی مسلمانوں میں ہیں جنہوں نے ایسے لوگوں کو بھی ولی مان لیا جو پوری زندگی ناکام ہو، پوری زندگی اس کے شرمگاہ کھلے ہو، ایسے لوگوں کو بھی آج کی امت اور یہ مسلمان اس کو ولی مان کے بیٹھا ہے۔ ہاں، ولی مان کے بیٹھا ہے کہ ہاں یہ ولی ہے، جو 40 دن تک نہائے نا، دو مہینہ تک نہائے نا، آج کے مسلمان اور یہ امت اس کو بھی ولی مان کے بیٹھا ہے۔ نہیں، ایمان والی وہ ہے، اور ولی وہی ہے جو ایمان لاتے ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے۔ اور آپ دیکھیں حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کا قول یہ ہے کہ ولی وہ ہے جس کے اندر، جس کو دیکھا جائے تو اللہ کو یاد آ جائے۔ ولی کون ہے؟ جس کو آپ دیکھیں اور اس کو دیکھنے کے بعد اللہ کا یاد آ جائے، اللہ یاد آ جائے جس کو دیکھے وہ ولی ہے۔ یہ صحابی کا قول ہے۔ لہذا
ولی ہر کوئی نہیں ہو سکتا جس کے اندر ظاہری اور باطنی دونوں طریقے سے وہ اس کے پاس نیکیاں ہوں، وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوں اور ایمان والے ہوں۔ اب جو اگر ولی ہے تو فائدہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ان کے لیے خوشخبری دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ نے جو وعدہ کیا ہے، اللہ نے جو بات کہہ دی ہے، اللہ اپنی بات سے کبھی ٹلتا نہیں ہے، اللہ اپنی بات کبھی توڑتا نہیں ہے۔ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے، اللہ نے جو بات کہہ دی ہے وہ پورا ہوتے رہے گا۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ ولی کو پہچاننے کے لیے، کیونکہ ولی یہ اللہ کے بہت ہی مقرب بندے ہوتے ہیں، لہذا ایسے لوگوں کو ولی نہ مانا جائے جو بالکل نمازوں سے دور ہو، جو اللہ سے ڈرنے والا نہ ہو، جس کا ایمان بالکل کمزور ہو، ایسے لوگوں کو ولی نہیں مانتے ہیں۔ ولی وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، ولی وہ ہے جو ایمان والا ہے، ولی وہ ہے جس کو ہم دیکھیں اور اپنے رب کو یاد کریں، وہ ولی ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کو حکم دیا کہ اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھو۔ معاملہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے، موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، یہ اس میں فرعون بہت ظالم بادشاہ تھا، یہ عبادت کرنا چاہتی تھی، لیکن فرعون نے کیا کیا؟ بندش لگا دی، رکاوٹ، کوئی مسجد میں عبادت نہیں کر سکتا۔ اور یہ منظر ہمارے اوپر بھی جھکتا ہے۔ آج سے 8 سال پہلے لاک ڈاؤن کے موقع پر ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے اوپر بھی حکومت یہ چارج لگائی تھی اور یہ بل پاس کیا تھا کہ مسجدوں میں نماز نہیں کر سکتے، ہم مسجدوں میں آزاد نہیں دے سکتے ہیں، ہم مسجدوں میں آ کر جو ہے اپنے رب کی عبادت نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ وقت ہمارے اوپر آ چکا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہم چاہ کر بھی مسجد میں نہیں آ سکتے تھے، لیکن الحمدللہ ابھی تو ہمیں آزادی ہے، ابھی تو ہم آ سکتے ہیں۔ جب ہمیں آزادی ہے تو ہم مسجدوں سے دور رہتے ہیں، اور جب ہمارے پر مصیبت آتی ہے تو ہم معاملہ مچاتے ہیں کہ دیکھو ہمارے اوپر حکومت ایسا کرے ویسا کرے۔ نہیں میرے بھائی، جب آپ کے اوپر چانس اور موقع ہے تو ہم اپنے رب کو یاد نہیں کرتے ہیں، اور جب یہی حکومت آپ کے ساتھ غلط برتاؤ کرنے لگے، آپ کو آپ کے مسجد سے آنے کے روکنے لگے، آپ کے آثار میں پابندی لگانے لگے، تو پھر رونے لگتے ہیں۔ یہ ہماری بھی کچھ کوتاہی ہے، ہماری بھی کچھ غلطی ہے، ہم اپنے غلطیوں کی اصلاح کریں۔ تو فرعون نے یہ لگایا کہ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا باہر، تو اللہ تعالیٰ نے وہی کی، اے موسیٰ ایسی کنڈیشن کی بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اے موسیٰ تم اور تمہارے بھائی کیا کرو، انتبعوا بناؤ، کیا بناؤ؟ لقومکم، اپنے قوم کے لیے، اپنے قوم کے لیے، مصر والوں کے لیے گھر بناؤ، اور وجعلوا بیوتکم، اور اس گھر کو کیا بنا لو؟ قبلہ بنا لو، یعنی مسجد بنا لو، اور اس کے اندر وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ مومنوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ایسی سچویشن میں، ایسی حالت میں کہ آپ کے اوپر آپ کی حکومت آپ کو مسجد میں آنے سے منع کر رہی ہے، تو آپ مخالفت نہیں کرتے۔ اگر وہ آپ کے اوپر چارج لگا رہی ہے، آپ کے اوپر پریشانی ڈال رہی ہے، تو آپ حکمت سے کام لیتے ہوئے ایسے وقت میں پہلی بات تو آپ جو ہے جذبات میں آ کر کوئی دوسرا قدم نہیں اٹھائیں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اس حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑنی ہے۔ آپ کے پاس گھر ہے، آپ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے معلوم ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کے ڈوبنے کے واقعے کو ذکر کیا۔ آخری وقت میں معاملہ یہ ہوا کہ اس آیت میں وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریائے نیل، بنی اسرائیل اور فرعون تینوں کے واقعے کو ذکر کیا۔ معاملہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کے لوگ 6 لاکھ اور بچوں کو چھوڑ کے اتنے لوگ نکل چکے، کہاں سے؟ فرعون کے علاقے سے۔ اب چلو اپنے وطن چلتے، اب یہاں نہیں رہنا۔ اب یہ جب نکلتے ہیں تو فرعون کو جب معلوم پڑتا ہے کہ بنی اسرائیل تو اپنے سارے خاندان کے ساتھ جا رہے ہیں، اب اس نے پوری طاقت کے ساتھ جتنے چھوٹے بڑے جتنے لوگ تھے سب نے اعلان کیا چلو اور ان لوگوں کا راستہ روکو۔ بنی اسرائیل کہاں تک پہنچی ہے؟ جتنا جلدی ہو سکے ہم ان کا مقابلہ کریں اور جلدی سے ان کو روکے اور ان کو پھر اپنا غلام بنائیں۔ اب یہ لوگ بھی نکل چکے، کیونکہ اس سے پہلے بنی اسرائیل نکل چکے تھے، اور سورج ڈھلتے ہی لوگوں نے دیکھا کہ ایک سمندر کے پاس بالکل بنی اسرائیل کھڑے ہوئے ہیں، بالکل سمندر کے پاس۔ اور جب بنی اسرائیل دیکھتے کہ فرعون کا قافلہ پیچھے آ گیا
اب آگے ان کے سامنے کیا ہے؟ سمندر ہے، اور پیچھے کیا ہے؟ فرعون کا قافلہ ہے، فرعون کی لشکر ہے۔ اب کرے تو کیا کرے؟ اگر آگے جائے تب بھی مرے، پیچھے آئے تب بھی مرے۔ اب معاملہ کیا ہے؟ بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا اے موسیٰ ہمیں آپ کہاں پھنسا دیے، ہم کہاں آگے پھنس چکے ہیں، اب کیا ہوگا؟ یہاں آگے جائے تب بھی مر جائیں گے، پیچھے جائیں گے تب بھی مر جائیں گے، اب کیا کریں تو کیا کریں؟ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے رب کی بات پر یقین تھا، کہا ہے میری قوم کے لوگوں گھبراؤ نہ، اللہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ اللہ رب العالمین نے کہا اے موسیٰ اپنی عصا کو، اپنی لاٹھی کو تم سمندر میں مارو۔ مارنا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اپنی عصا کو، اپنی لاٹھی کو سمندر میں مارا، وہی سمندر میں پانی کا شکل اختیار کیا ہوگا، اور اب کیا ہوا؟ پتھر کی طرف چٹان ہو گئی، اور جتنے لوگ تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل سب پار کر کے نکل گئے۔ جب فرعون نے دیکھا کہ سمندر تو پانی کی بالکل راستہ بنا ہوا ہے، وہ لوگ پار کر کے ہم بھی پار کر جائیں گے، یہ لوگ بھی اپنے گھوڑے کو دریا میں ڈال دیا، یہ لوگ بھی پار کرنے کے جیسے بیچ میں پہنچتے ہیں تو اللہ نے اسی پانی کو حکم دیا ہے، پانی کو پہلی شکل اختیار کر، جس حالت میں تو پہلے تھی وہ حالت اختیار کر، اور معاملہ یہی ہوا۔ اور آخر کار فرعون جب ڈوبنے لگا، فرعون بالکل کہ اب موت اس نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ میں اب نہیں بچوں گا، تو اس نے کیا کیا؟ ایمان لیا، کہا کہ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں بنی اسرائیل جس کو مانتی ہے میرا اس پر میں ایمان لاتا ہوں۔ تو اللہ نے اس کے جواب میں کہا الآن وقد عصیت، اب کوئی فائدہ نہیں، پوری زندگی تو نافرمانی کرتا رہا، پوری زندگی تو نے نافرمانی اپنے رب کی ہے، اور آخری وقت میں تو نے اپنے آنکھوں سے موت کو دیکھ لیا ہے، اور اب تو توبہ کر رہا ہے، اب تیری توبہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیا مسئلہ معلوم ہے؟ مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ آپ دیکھیں کہ ایک آدمی پوری زندگی گناہ کیا، پوری زندگی، اور اس نے اس دن توبہ کیا، اور اس وقت توبہ کیا کہ بالکل اس نے اپنے آنکھوں میں اور اپنے ہوش و حواس سے موت کو دیکھا ہے کہ موت آ رہی ہے، اور بالکل میرے جسم کے اندر موت پڑی ہوئی ہے، ابھی 2 منٹ 4 سیکنڈ کے اندر نکل جائے گی، کیونکہ مرنے والوں کو احساس ہو جاتا ہے، مرنے والوں کو احساس ہو جاتا ہے، اس وقت اگر کوئی توبہ کرتا ہے تو ایسی توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے اپنی زندگی میں مرنے سے پہلے، اور موت کا فرشتہ آپ کے جسم میں آ جائے اس وقت سے پہلے آپ نے اگر توبہ کر لی، اللہ تبارک و تعالیٰ معافی کا اعلان کر رہا ہے۔ کتنے ایسے بے شمار واقعات حدیث میں موجود ہے کہ کتنے گنہگار اس دنیا کے اندر آئے اور انہوں نے موت سے پہلے توبہ کی ہے، اللہ نے ان کو بخشا ہے۔ لہٰذا میرے بھائیو، ہم گنہگار ہیں، ہمیں معلوم ہے ہم دن رات گناہ کرتے ہیں، ہم سے ہر گناہ ہوئے ہیں، لیکن ابھی وقت ہے ہم اپنے گناہوں کو اپنی زندگی میں، اور موت کا فرشتہ ہمارے جسم میں آ جائے اس سے پہلے ہمیں توبہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ ہود، یہ وہ سورت ہے جس سورت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے کہ میں دیکھتا ہوں آپ بہت جلدی سے کمزور اور بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا اے میرے پیارے صحابی، یہ سورہ ہود، سورہ مرسلات، سورہ واقعہ، سورہ نبا اور سورہ قدرت، ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، ان صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اس صورت کے اندر پہلے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جتنے اس دنیا کے اندر چوپائے ہیں، زمین پر جو بھی چلنے والے ہیں، جو بھی چلنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی روزی کو نہیں کر دیا۔ اللہ نے کہا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ جتنے بھی زمین میں چلنے والے سب کی روزی اللہ کے ذمہ ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ یہ زمین، اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ زمین اور آسمان کو اللہ نے 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ایک اور بات کہی کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اے لوگوں ہم نے تمہیں کیوں پیدا کیا؟ ایک آزمائش کے لیے، اور یہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آزمائش میں تمہیں سے بہتر کون ہے تمہاری زندگی میں۔ تمہاری زندگی میں اچھائیاں بھی آئیں گی، مشکلات بھی آئیں گی، ان دونوں میں کون ایسا بندہ ہے جو اپنے پیدائش سے مقصد کو سمجھتا ہے، اس لیے اللہ نے پیدا کیا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ جو زندگی میں اٹھائے جانے کا انکار کرنے والے، اور کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا ایمان کمزور ہے، وہ کہتے بھی ہے ایک بار مر جانے کے بعد، ایک بار موت آئے گی دوبارہ موت نہیں آئے گی،
تو ان لوگوں کے لیے آیت ان کے چہرے پہ تماچا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ انکم مبعوثون من بعد الموت، کہ اگر ان سے آپ پوچھیں گے کہ ليقولن الذين كفروا، تو ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ ان لوگوں کے اندر یہی ہے کہ اگر آپ ان کو یہ کہیں گے کہ مرنے کے بعد ایک بار اور زندہ ہونا ہے، تو یہ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ تو جھوٹی بات ہے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور کیا کہیں گے؟ ان هذا الا سحر مبین، یہ کھلا جادو کی باتیں ہیں جو آپ کرتے ہیں، ایسا کچھ معاملہ نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ ہمیں مرنا ہے اور مرنے کے بعد ایک بار پھر اٹھنا، ایک بار پھر زندہ آنا ہے، اس کے بعد حساب و کتاب کے ساتھ ہمارا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دو لوگوں کا تذکرہ کیا۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ہمارے کچھ ایسے بندے ہیں جب ہم کو وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً کہ ہم کچھ ایسے انسان ہیں جب اپنی رحمت کو ان کو دیتے ہیں، اپنی رحمت کا کچھ حصہ ان کو عطا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد رحمت ہم نے دی، کوئی بھلائی دی، کوئی نعمت دی، کوئی چیز ہم نے دی اپنے بندوں کو، لیکن پھر کچھ دنوں کے بعد پھر ہم نے کیا کیا؟ نزعناها منه، ہم نے چھین لیا اس نعمت کو، لے کے چھین لیا، تو یہ کیا کرتے؟ انه ليئوس کفور، نا امید ہو جاتے، انکار کرنے والے، کفر کرنے والے ہو جاتے، نا امید ہوتی ہے اور اللہ کے ساتھ کفر کرنے لگ گیا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جب ان کو بڑی بڑی نعمتیں ملنے لگتی ہے، اللہ ان کو نعمتوں سے نوازا ہے تو وہ بہت خوشحال ہوتے ہیں، چلو بہت خوش ہے، اللہ مجھے نواز رہا ہے، لیکن وہی اللہ ان سے نعمتوں کو چھوڑ لے، وقتی طور پر وہ کچھ آزمائش میں مبتلا کر دے، تو وہی آدمی اپنے اس وقت کو بھول جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَةً، اور کچھ لوگوں کو ہم جب نعمتیں دیتے ہیں بعد اس کے کہ ہم اس کو پریشانی بھی مبتلا کریں، تو وہ ان سے برائی ختم ہو جاتی ہے۔ اور ایسے لوگ بھی ہیں کہ اس معاملے میں بہت تکبر کرتے ہیں، بہت فخر کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی جس کے بارے میں اللہ جو فیصلہ کرتا ہے، اس کے زندگی میں کبھی اتار اور چڑھاؤ آ رہا ہے، تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ اپنے بندے کے حق میں فیصلہ کرتا ہے۔ لہذا جو بھی ہمارے ساتھ ہماری زندگی میں معاملات ہو رہے ہوں، وہ ہمارے معاملات دراصل اللہ کے فیصلے ہیں، اور ان فیصلوں میں ہمیں راضی ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ایک اور چیز آپ کے سامنے کہ جو لوگ دنیا چاہتے ہیں، ایک اور چیز جو لوگ دنیا کے بہت خواہش مند ہیں، دنیا ہی دنیا کے چاہتے ہیں، اور وہ ہمیشہ اللہ سے دنیا کی تلاش میں ہیں، اللہ دنیا دے دے۔ اللہ نے کہا من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم، اللہ نے کہا کہ جو لوگ دنیا مانگتے ہیں، جن لوگوں کو دنیا کی خواہش ہے، جو لوگ دنیا چاہتے ہیں، ہم ان کو دنیا برابر پوری جو ان کی خواہش ہوتی ہے ان کو دنیا مانگنے دیتے ہیں، لیکن ان کے دنیا میں جب وہ مانگتے ہیں، اللہ سے سوال کرتے ہیں اللہ مجھے فلاں چیز چاہیے، دنیا میں فلاں چیز چاہیے، وہ اللہ کے سامنے پوری ہسٹوری رکھ دیتے ہیں اور پوری جو ہے تفصیل کے ساتھ کہ اللہ فلاں 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 چیز چاہیے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے ان بندوں کو دیتے ہیں اور وہ فیہا لا یبخسون، اور دینے میں کوئی کمی نہیں کرتے ہیں، کس کو؟ جو دنیا میں رہتے ہوئے صرف اور صرف دنیا ہی مانگتا ہے، آخرت کا کوئی تذکرہ نہیں کرتا، اللہ سے آخرت کا سوال نہیں کرتا ہے، صرف دنیا دنیا دنیا، تو اللہ کہہ رہا ہے دنیا اس کو دیتے ہیں، دنیا دینے میں کوئی کمی نہیں کرتے ہیں۔ لیکن آگے کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ سنو اولئک الذین لیس لہم فی الآخرہ، کہ ایسے لوگوں کے لیے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے سوائے الا النار، جہنم کے۔ پتہ کیا چلا؟ دنیا طلب کرنے والوں، صرف دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں، ہمیں دنیا چاہیے، ہمیں دنیا چاہیے، اور اس کے چکر میں آخرت کا سوال ہی نہ کرنے والوں، سنو اس آیت کے اندر اللہ کہہ رہا ہے اگر تم کو دنیا چاہیے تو مانگو، ہم تم کو دنیا دیں گے، دنیا دینے میں کوئی کمی نہیں کریں گے، لیکن یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آخرت میں آپ کا کوئی حصہ نہیں ہوگا سوائے اس چیز کی جو آگ ہے، جہنم کی آگ، اس کا آپ کو ادھر بنایا جائے گا، آپ کو اس آگ میں چھوڑ دیا جائے گا۔ تو اب انسان کیوں پر ہے؟ اللہ نے فیصلہ دے دیا، اب ہمیں دنیا چاہیے یا پھر آخرت میں کوئی حصہ چاہیے، آخرت میں جنت چاہیے، جنت کی نعمتیں چاہیے، ہم اس کے بارے میں خود اب فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اللہ سے مانگے تو کیا مانگے۔ لہذا میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب سے دنیا کی بھی سوال کریں اور آخرت کی بھی سوال کریں، یہ نہیں کہ صرف اور صرف دنیا مانگتے مانگتے آخرت کی بھی نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں صحابہ کی زندگی میں، صحابہ کو چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دنیاوی زندگی میں ہمارے معاملات کچھ ہلکے ہو جائیں چلے، لیکن اللہ کے نبی اور ہمارے لیے دعا کر دیجیے کہ ہم آخرت میں کامیاب تو کیسے ہوں۔ اللہ کے نبی ہم کون سے اعمال کریں کہ ہم دنیا نہیں بلکہ آخرت میں کامیاب ہو جائیں، تو ہمارے لیے یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ اب دنیا کمائیے، دنیا میں جتنی دولت جتنی شہرت چاہیے آپ لیجیے، لیکن اس کے ساتھ آخرت کو مت بھولیے،
آپ جیسے لازم اور ملزوم کا معاملہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کے بنا جسے رہا نہیں جا سکتا ہے، ویسے ہی یہ معاملہ ہے کہ آخرت کے بغیر دنیا نہیں اور دنیا کے بغیر آخرت نہیں۔ لہٰذا میرے بھائیوں ہمیں اس معاملے میں سمجھنے کی توفیق لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جنت کے معاملے میں جو بھی ہمارے سامنے گفتگو کی جاتی ہے جنت کے تعلق سے یا جہنم کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ جو کتاب و سنت سے بات ٹکراتی ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کے نکاح میں جو بھی باتیں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام نیکیوں کو قبول فرما دے اور مزید اور نیکی کرنے کی توفیق دے اور ان نیکیوں کو بھی قبول فرما دے۔ آمین۔ الحمد للہ۔